اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انہ کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی یرضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ دو آیتیں مبارکہ ہیں، آیت نمبر 22-23 سورۃ النساء ہے اور چوتھا سپارہ ہے، ترجمہ ابن کثیر کا ہے۔ ولا تنکحوا، اور نکاح نہ کرو، ما نکح جن سے نکاح کیا، لیکن یہاں ترتیب کے ساتھ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جن عورتوں سے تمہارے باپوں نے آبا ہے نا، آبا نکاح کیا ہو، ان سے تم نکاح نہ کرو، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، یعنی پہلے جو کچھ ہوا تو اب وہ ظاہر لوٹ کر نہیں آئے گا، اس کے لیے تو توبہ ہی ہے، اور اگر کسی کی نکاح میں ہے تو وہ فوراً اس کو طلاق دے کے جدا کر دے، تو مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا۔ بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے، یہ بہت ہی زیادہ برا اور بہت زیادہ فحش کام ہے، فاحشہ، ناراضی کی بات ہے اور برا طریقہ ہے۔ وساء سبیلا، اللہ تعالیٰ نے تمام برے طریقوں کو ان کو ختم کر دیا، اور تمام جو غلط راستے تھے، گندے راستے تھے، ان راستوں کو بند کر دیا۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں۔ دیکھیں، یہ تو سب کو ہی پتہ ہے کہ جو ہماری اپنی مائیں ہیں وہ سب پر حرام ہیں، لیکن یہاں ماؤں کے حکم میں کون ہے؟ جن سے والد نے نکاح کر لیا وہ سب ماں کے حکم میں ہیں۔ والد نے اگر اپنی ماں کے علاوہ 3 اور مزید خواتین سے نکاح کر لیا تو وہ سب ماں کے حکم میں ہیں، اور ان سے پھر ان کا سوتیلا بیٹا نکاح نہیں کر سکتا، ماں یا دادی وغیرہ جو بھی، نانی۔ تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں، بہنیں بھی وہی سوتیلی بہنیں بھی، یعنی جن کو اللاتی اور اخیافی سب بہنیں شامل ہیں، اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور تمہاری بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں، اور تمہاری بھانجیاں یعنی بہن کی بیٹیاں، وہ بنات الاختی، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی دودھ پلانے والی مائیں بھی اسی طریقے سے حرام ہیں جیسے اپنی مائیں یا سوتیلی مائیں حرام ہیں، وہ بھی حرام ہیں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں وہ بھی حرام ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، اور تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہارے ہاں پرورش پائیں، فی حجورکم یعنی تمہارے گھر میں پرورش ہو ان کی، اور ان عورتوں کے پیٹ سے ہوں جن سے تم نے صحبت کی ہو، پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، یہ بیٹیوں کی بات ہے، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں یعنی جو حقیقی والد ہیں، ٹھیک ہے، حقیقی جو بیٹے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، ان کی بیویاں یعنی بہویں، اور تمہارا 2 بہنوں کو جمع کرنا، ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی، ایک مرد کے لیے 4 بیویوں کی اجازت ہے نا، 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن ایک گھر کی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، نہ 2 کو، نہ 3 کو، نہ 4 کو، کہ ہاں چلو بھائی بہن ہے، بہن کی بیوی کی بہن بیٹھی ہوئی ہے، شادی نہیں ہو رہی، چلو میں ہی اس سے شادی کر لوں، یا کوئی بھی اور وجہ، 2 بہنیں ایک ساتھ ایک نکاح میں حرام ہیں، 2 بہنوں کو جمع کرنا بھی حرام ہے، مگر جو پہلے گزر گیا سو گزر گیا، یعنی پہلے جو کچھ ہوا وہ ظاہر ہے واپس نہیں آئے گا۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ قرآن نازل ہونے سے پہلے، شریعت کی باتیں واضح ہونے سے پہلے جو کام ہوا تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ظاہر ہے اس کے لیے توبہ کرو، تو وہ اللہ تعالیٰ نے
معاف فرما دیا۔ ولا تنکحوا ما نکح، زمانۂ جاہلیت کے دستور میں بیٹے کے لیے اپنے والد کی منکوحہ، جس کو ہمارے یہاں سوتیلی ماں کہتے ہیں، اس سے شادی کر لینا جائز تھا۔ ان کے یہاں، انہوں نے اپنے یہاں یہ جائز رواج بنا لیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، اہل جاہلیت ان رشتوں کو حرام سمجھتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام کیا، سوائے والد کی بیوی اور 2 بہنوں کو جمع کرنے، یعنی 2 بہنوں کو جمع کر لینے میں، اور جو ان کے والد کی بیوی ہوتی تھی، یعنی دوسری جیسے بیوی، تیسری بیوی ماں کے علاوہ، تو اس سے وہ نکاح کرتے تھے، اس کو حرام وہ نہیں سمجھتے تھے، باقی رشتوں کو وہ حرام سمجھتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سخت حرام قرار دیا، حتیٰ کہ اگر والد نے صرف کسی خاتون سے نکاح کر لیا، رخصتی نہیں ہوئی، تو بھی بیٹے کا اس سے نکاح حرام ہے۔ یہ سخت بے حیائی اور اللہ کی سخت ناراضگی کا باعث اور برا راستہ ہے کہ آج تم نے اپنے والد کی بیوی سے نکاح کیا ہے، کل تمہاری جو بیوی ہے، منکوحہ ہے، تمہارا بیٹا نکاح کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ ہی بند کر دیا۔ تم ان خواتین سے نکاح نہ کرو، ان عورتوں سے یا ان خواتین سے جن سے تمہارے والد نے، بابا نے، نانا نے، دادا نے نکاح کیا ہو۔ ان میں سے سب سے پہلی قسم اللہ تعالیٰ نے اول نمبر پہ جو بیان فرمایا، وہ بیان فرمایا نسبی رشتوں کو۔ نسبی رشتے یعنی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں، اور ان میں سب اصول و فروع، بواسطہ یا بلا واسطہ، اللہ تعالیٰ نے سب کو اس میں داخل فرمایا، ٹھیک ہے، اصول اوپر اور فروع نیچے، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس میں داخل کر دیا ہے۔ اور تمہاری بہنیں، وہ کسی بھی طرح کی بہنیں ہوں، عینی ہوں یعنی ایک ہی ماں باپ سے، یا علاتی ہوں کہ والد ایک ہوں مائیں الگ الگ ہوں، یا اخیافی ہوں کہ والد ایک ہوں مائیں الگ الگ ہوں، یا ماں ایک ہو اور والد الگ الگ ہوں، اس کو اخیافی کہتے ہیں۔ اور تمہاری پھپھیاں جو والد کی بہنیں ہیں، اس میں یعنی والد کی اور دادا کی اور نانا کی سب کی بہنیں ہیں، ہماری خود اپنی پھپھی، ہمارے والد کی بھی پھپھی، ہمارے والدہ کی بھی پھپھی، یعنی ہر طرح کی یعنی پھپھیاں جو ہے اوپر نیچے چلے جائیں تو پھر نیچے بھی۔ پھر اسی طریقے سے خالائیں، یہ سب نسبی رشتے ہیں نا۔ خالائیں جب حرام ہے، لازمی بات ہے، تو ماموں بھی اسی طریقے سے آپ سمجھ لیں۔ تو اس میں ماں کی اور سب جتنے مؤنث اصول کی یعنی سب قسمیں ہیں، کہ ہماری بھی خالہ، ہماری ماں کی بھی خالہ، اور خالہ کی بھی، مطلب مزید آگے جتنے بھی جائیں آپ، خالہ اور بھتیجیاں، اس میں بھی سب قسمیں آ گئیں، ٹھیک ہے، کہ ہماری اپنی بھتیجی بھی اور ہمارے بھتیجے کے بھتیجی بھی، اس میں بھی سب داخل ہیں۔ اسی طریقے سے بھانجیاں بھی، اس میں بھی سب آ گئے، سب داخل ہو گئے۔ اور نمبر 2 پر ہے رضاعت۔ رضاعت یعنی وہ جو دودھ پلانے کی وجہ سے حرام ہو جاتے ہیں رشتے، ان کو یعنی رضاعی رشتے کہتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تیسری قسم میں وہ لوگ داخل ہیں جو نکاح کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔ بیوی کی ماں، بیوی کی نانی، بیوی کی دادی، اسی طریقے سے اوپر تک چلے جائیں آپ۔ یہاں ان 2 آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا تفصیلاً ذکر فرمایا ہے جن سے نکاح کرنا حرام ہے، اور یہ حرمت 3 طرح کی ہے: حرمت نسب، حرمت رضاعت اور حرمت مصاہرت۔ پہلے ان عورتوں کا ذکر ہے جن کی حرمت کا سبب نسب ہے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 7 ہے، اور 7 کو اگر آپ ضرب دینے لگیں گے اور آدم علیہ السلام تک سلسلہ پہنچے گا تو یہ پتہ نہیں کتنے 700 بن جائیں گے، اس کو آپ چھوڑ دیجئے۔ 7 میں سے نمبر 1 سب سے پہلے کیا ہے؟ اس میں ماں ہے، اور ماں میں نانی، دادی وغیرہ سب داخل ہیں اوپر تک۔ نمبر 2 ہے اس میں بیٹی، پوتی، نواسی، نیچے تک سب داخل ہیں۔ نمبر 3 ہے بہن، سگی، سوتیلی، ساری قسمیں، ٹھیک ہے، تو پھپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب داخل ہیں۔ اس کے بعد
حدیث شریف میں ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا اور ظاہر ہے ان کی بیویاں ہوتی کئی ایک، تو جو سوتیلے بیٹے ہوتے تھے وہ کیا کرتے تھے، اپنی یعنی سوتیلی ماں سے زبردستی شادی کر لیتے تھے۔ تو اس آیت میں ان کو زبردستی شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روک دیا، منع کر دیا کہ وہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر دونوں طرف سے لوگ راضی ہوں، سوتیلی ماں بھی راضی ہو اور بیٹا بھی راضی ہو، تو کیا ہوتا، یعنی پھر اس لوگ سمجھ لیتے شاید کہ یہ جائز ہے کیونکہ وہ راضی ہے، تو باہم رضا اور رغبت کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ یہ کام جائز ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بالکل حرام کر دیا کہ اگر راضی بھی ہوں، رضامندی کے ساتھ بھی یہ کام جائز نہیں ہے، نکاح نہیں ہو سکتا کسی بھی صورت میں، اس کی کوئی بھی صورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ادب، اس کی تعظیم، اس کی تکریم سکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والد کی عزت، تعظیم اور احترام کی وجہ سے یہ حرام قرار دے دیا ہے کہ بیٹا اپنے والد کی منکوحہ سے نکاح کرے، حتیٰ کہ اگر والد نے صرف محض عقد ہی کیا ہو، صرف نکاح کیا ہو اور رخصتی نہ کی ہو، تنہائی میسر نہ ہوئی ہو، اور پھر بھی یعنی وہ اس کو طلاق دے دے، بغیر رخصتی کے اس کو طلاق دے دے، تو پھر بھی بیٹے کے لیے اس خاتون سے جس سے والد نے صرف نکاح کیا تھا، نکاح کرنا حرام ہے، پھر بھی بیٹا نکاح نہیں کر سکتا۔ یہ بات یعنی سب کے نزدیک متفق ہے۔ اللہ نے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا انہو کان فاحشہ ومقتا وساء سبیلا، بے شک یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات تھی اور بہت برا دستور، بہت برا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، سورہ انعام میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا کہ اور بے حیائی کے کام ظاہر ہوں یا پوشیدہ ان کے پاس بھی نہ پھٹکنا، ان کے قریب بھی مت جانا۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ اور زنا کے بھی پاس نہ جانا کہ وہ بے حیائی اور بری راہ ہے یا برا طریقہ ہے یا برا راستہ ہے، انہیں اس کے ساء سبیلا، قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی نہیں یعنی پھٹکنا، اس کے قریب سے گزرنا بھی مت۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومقتا، یعنی بہت ہی یعنی قابل نفرت اور بہت ہی یعنی کہنا چاہیے مکروہ کام ہے یہ ایسا کہ خود بذات خود یا فی نفس ہی بہت ہی بری اور گناہ بات ہے یہ کہ اب مزید آئیے یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دو رشتوں کا ذکر کیا رضاعت کا، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، یہاں اللہ نے فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا اور تمہاری بہنیں، یعنی مائیں اور ان کی بیٹیاں بہنیں بن گئیں، ٹھیک ہے، رضاعت سے۔ تو یہ یہاں پر دو رشتوں کا ذکر ہے، لیکن حدیث شریف میں وہ سارے رشتے جو نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف ہے، یہ کتاب النکاح ہے اور باب جو ہے یہی ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، حدیث نمبر ہے 5099۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے یہاں تشریف رکھتے تھے اور آپ نے سنا کہ کوئی صاحب ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص یعنی یہ صاحب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال ہے کہ یہ فلاں شخص ہے۔ فلاں شخص ہے سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک دودھ شریک چچا کا نام لیا، یعنی جو خاتون نے دودھ پلایا تھا یہ ان کے دیور ہوں گے تو یہ چچا بن گئے، ٹھیک ہے۔ اس پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا فلاں
جو ان کے دودھ کے چچا تھے، اگر زندہ ہوتے تو میرے یہاں آ جا سکتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جیسے خون ملنے سے حرمت ہوتی ہے ویسے ہی دودھ پینے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں، وہ رشتے کسی خاتون کا دودھ اگر پی لیا بچے نے جو رضاعت کی عمر ہے اس عمر کے اندر، تو وہ رشتے بھی اسی طریقے سے حرام ہو جاتے ہیں جس طرح سے خون کے رشتے حرام ہیں، ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی وضاحت اور اس کو امت کو سمجھانا، بیان کرنا، اس کی تفصیل سکھانا، سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، امت کو بات پوری طریقے سے پہنچا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا بیان کہ جو رشتہ خون سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہوتا ہے۔ اب یقیناً بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ جس طرح تمہاری وہ ماں حرام ہے جس نے تمہیں جنم دیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اسی طرح تمہاری وہ ماں بھی حرام ہے جس نے تمہیں دودھ پلایا ہو۔ رضاعت سے بھی وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جو پیدائش سے حرام ہوتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں کہ رضاعت حرمت کب ثابت ہوتی ہے، یہ کتنی مرتبہ دودھ پینے سے رضائی بہن بھائی بنتے ہیں اور وہ رشتے قائم ہو جاتے ہیں اور رشتے حرام ہو جاتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں مسلم شریف کی حدیث شریف کی طرف۔ دیکھیے صحیح مسلم شریف ہے، یہ جلد دوم ہے، اور اس کو ترجمہ کرنے والے کوئی مفتی محمد صدیق ہزاروی ہیں۔ حدیث نمبر دیکھیے 3486 ہے، کتاب الرضاعہ ہے، اور یہ حضرت ام فضل اس کو بیان کرنے والی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا ایک چسکی دودھ لینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ دوسری حدیث میں ہے، راوی یہی ہیں، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک گھونٹ یا 2 گھونٹ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، اسی طرح 1 یا 2 چسکیوں سے بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر ہے، ترتیب کے ساتھ احادیث ہیں یہاں پر بھی ام فضل ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال لا، یعنی 1 مرتبہ 2 مرتبہ سے نہیں ہوتی، لا تحرموا، 1 یا 2 بار پستان منہ میں دینے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی۔ حدیث نمبر سامنے ہے، حضرت ام فضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ایک چسکی سے حرمت ثابت ہوتی ہے؟ فرمایا نہیں۔ حدیث نمبر ہے 3491، اور ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قرآن مجید میں نازل ہوا کہ 10 معلوم چسکیوں سے حرمت لازم آتی ہے، یعنی 10 مرتبہ بچہ دودھ پیے گا تو پھر کیا ہوگا، پھر وہ رشتہ حرام ہو جائے گا، پھر وہ ماں ہو جائے گی، یعنی وہ رشتہ قائم ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوا، پھر 5 معلوم چسکیوں سے، یعنی 5 معلوم چسکیوں کے حکم سے پہلا حکم کیا ہوا، منسوخ ہو گیا۔ منسوخ آپ یہ سمجھے ڈیلیٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ہوا تو قرآن مجید میں اسی طرح پڑھا جاتا رہا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ 5 مرتبہ، اب حکم یہ ہے، موجودہ حکم یہ ہے قیامت تک کے لیے کہ 5 مرتبہ بچہ کسی خاتون کا اگر دودھ پی لے گا تو پھر وہ اس کی ماں بن جائے گی، یہ آپ اتنا آسان سمجھ لیں، اور پھر اسی طرح سارے رشتے اس ماں کے حوالے سے حرام ہو جائیں گے جیسے کہ نسب سے جس سے پیدائش ہوئی ہے حرام ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے بھی حدیث ہے 3492 پر کہ راوی وہی ہیں، فرماتی ہیں کہ قرآن مجید میں 10 معلوم چسکیوں سے حرمت کا حکم نازل ہوا، پھر 5 چسکیوں سے حرمت کا حکم نازل ہوا، یعنی 10 کا حکم ختم کر دیا گیا، 5 کا حکم باقی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے دیکھ لی، حدیث شریف سے اس کی وضاحت ہو گئی، قرآن مجید کی آیت کی تفسیر ہو گئی۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں،
یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے. کسی کو حرام کرنا حلال کرنا یہ کسی انسان کے اختیار کی بات نہیں ہے، یہ قرآن و حدیث کی بات ہے. تو رضاعت کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ پانچ مرتبہ کم از کم بچہ دودھ پیے. 5 مرتبہ یہ کم از کم ہے رضاعت ثابت ہونے کے لیے. زیادہ وہ 2 سال بھی پی سکتا ہے پورا. یرضعن اولادہن حولین کاملین، تو 2 سال کی رضاعت کا حکم ہے، وہ تو 2 سال تک پی سکتا ہے، لیکن کم از کم رضاعت ثابت ہونے کے لیے 5 مرتبہ بچہ دودھ پیے گا کسی خاتون کا تو وہ اس کی ماں بن جائے گی اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. اس کے بچے بھی بہن بھائی بن جائیں گے، اس کے بہن بھائی چچا پھپھی بن جائیں گے، خالہ ماموں بن جائیں گے. اس کا شوہر والد کے حکم میں ہو جائے گا، یعنی باپ کے حکم میں. اور آپ نے یہ حدیث شریف پڑھ لی مسلم شریف میں کہ ام المومنین اماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں پہلے 10 متعین رضاعت کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا جو حرام قرار دیتے تھے. پھر ان میں سے 5 رضاعت کو منسوخ کر دیا گیا. ٹھیک ہے، 5 یعنی منسوخ ہو گیا اور 5 باقی رہا، یعنی 5 مرتبہ اگر دودھ پیے گا بچہ تو پھر حرمت ثابت ہو جائے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا ایک صحابیہ کو کہ وہ سالم مولا ابو حذیفہ کو 5 مرتبہ دودھ پلا دیں. کس لیے؟ تاکہ حرمت ثابت ہو جائے. اور یہ دودھ پینا کب ہے؟ بچہ جب تک کہ 2 سال کے اندر ہو. 2 سال سے زیادہ ہو جائے گا تو رضاعت کا حکم بھی ختم ہو جائے گا. اب یہ آپ کہیں کہ نکال کر آپ نے کسی فیڈر میں اور ویسے پلا دیا تو نہیں. اب یہ جو حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے اسی حکم کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ایک چیز دکھاتے چلیں کہ جنہوں نے مسلم شریف کا ترجمہ کیا ہے مترجم نے اپنی طرف سے قرآن مجید میں ایک بات حاشیہ ڈال کر انہوں نے لکھی ہے. آپ دیکھ لیجئے، دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے. ایک مرتبہ حدیث شریف کو دوبارہ دیکھ لیجئے، 3484 ہے اور نمبر میں فرق ہو جاتا ہے کیونکہ جب نئی کتابیں آتی ہیں پرنٹ ہو کر تو ظاہر ہے نمبروں میں کچھ نہ کچھ فرق ہو جاتا ہے. لیکن حدیث پہلے دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 یا 2 مرتبہ دودھ چوسنے سے حرمت ثابت نہیں ہوتی. انہوں نے حاشیہ ڈالا. اب دیکھیے کیا لکھا. قرآن مجید میں ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي يَرْضَعْنَكُمْ، اور تم پر تمہاری وہ مائیں حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. تو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آیت میں مطلق دودھ پلانے کی بات ہے. مطلق یعنی 1 گھونٹ، 1 قطرہ، 2 قطرہ، کچھ بھی ہے. مطلب آیت میں تفصیل نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نے تفصیل یا تفسیر یا وضاحت کے ساتھ نہیں بیان فرمایا بلکہ اللہ نے صرف حکم دیا کہ دودھ پلانا. تو یہاں یہ مطلق اس کو کہہ رہے ہیں کہ آیت میں صرف مطلق دودھ پلانے کی بات ہے. تو اس بنیاد پر احناف کے نزدیک دودھ تھوڑا دینے یا زیادہ دینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. لہٰذا ان کے نزدیک، مسلم شریف کا ترجمہ کرنے والوں کے نزدیک، یہ حدیث اور اس قسم کی دیگر احادیث، کیونکہ بے شمار احادیث ہیں تو کہہ رہے ہیں اس قسم کی دیگر احادیث آیات سے متصادم ہیں. یہ ان کے نزدیک ہے متصادم ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی تو اب کون سا تصادم رہ گیا؟ اس لیے کہہ رہے ہیں ان احادیث پر عمل نہیں ہوگا. اب اگر آپ اسی طریقے سے بات کریں گے کہ قرآن مجید کی آیت احادیث سے متصادم ہے، یہ تو آپ کے اپنے ذہن کی اختراع ہے. متصادم کیسے ہیں؟ اگر آپ ایسے ہی بات کرتے ہیں تو قرآن میں اللہ نے مطلق حکم دیا زکوٰۃ کا، کوئی مقدار نہیں بتائی، تو اب کیا کریں گے؟ حدیث شریف میں تو 2.5% مقدار ہے، تو آپ کہیں گے کہ کیا حدیث شریف میں 2.5% ہے اور قرآن میں مطلق زکوٰۃ کا حکم ہے تو حدیث متصادم ہے قرآن کی آیت سے؟ سارا مال زکوٰۃ میں دے دو یا 1/54 دے دو تو ہو جائے گی. یہ کیسی باتیں ہیں؟ اسی طریقے سے قرآن مجید میں مطلق نماز کا حکم ہے، کوئی وقت کا اللہ نے تعین نہیں کیا، بتایا ہی نہیں. ٹھیک ہے، واضح طور پر تو کچھ بھی نہیں بتایا نا اللہ نے، کس طرح، کیسے، کب. تو پھر کیا کہیں گے؟ دن بھر 24 گھنٹے نماز پڑھتے رہیں یا 1 مرتبہ نماز پڑھ لیں اور آپ کہیں گے کہ حدیث شریف متصادم ہے، قرآن میں مطلق نماز کا حکم ہے. اسی طریقے سے بے شمار باتیں قرآن مجید میں ہیں. تو کیسی باتیں لکھ دی؟ آپ سوچئے ذرا کہ یہ لکھتے ہوئے ہاتھ نہیں کانپے؟ کہ انسان کا ہاتھ کب کانپتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کوئی یعنی ان کے نزدیک اہمیت ہی نہیں رکھتی کہ رسول اللہ نے وضاحت کر دی. کہہ رہے ہیں کہ حدیث اور قرآن میں تصادم ہے، حدیث جو ہے متصادم ہے قرآن کی آیت سے.
اس طرح تو آپ پھر بہت ساری باتوں کو کہہ سکتے ہیں، نعوذ باللہ. ایسا ہرگز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ 5 مرتبہ بچہ کسی خاتون کا دودھ پیے گا، چاہے وہ چچی ہو، چاہے وہ ممانی ہو، چاہے وہ کوئی اور خاتون ہو، جان پہچان کی ہو، انجانی ہو. جس خاتون کا بچہ دودھ پیے گا وہ خاتون بطور ماں ہو جائے گی، اس سے بھی رشتہ حرام ہوگا. اس کے بچے بہن بھائی، اس کا شوہر باپ، اور اس کے باپ کے بھائی جو ہوں گے چچا اور تایا، اور اس کے باپ کی بہنیں پھپھی کے حکم میں ہوں گی، اس کے والدین نانی دادی کے حکم میں ہوں گے. یہ سارا کچھ اسی طریقے سے حرام ہوگا جیسے نسب کی وجہ سے رشتے حرام ہوتے ہیں یا حلال ہوتے ہیں. بالکل اسی طریقے سے 5 مرتبہ 2 سال کے اندر پینے سے حرمت ثابت ہو جائے گی. اب آئیے ربیبہ کو دیکھتے ہیں. ربیبہ کی جمع ربائب ہے. شوہر کی بیٹی، نہیں، بیوی کی بیٹی. بیوی کے بیٹی یعنی مرد نے کسی خاتون سے نکاح کیا اور وہ خاتون پہلے ان کی شادی کسی سے ہوئی تھی تو طلاق ہو گئی، یا اس کے شوہر نے طلاق دے دی، یا اس کا انتقال ہو گیا. اب اس شوہر سے اس کی بچی ہے. اب اس خاتون نے دوسرے آدمی سے نکاح کیا، تو اب اس مرد کی یہ بیٹی کیا ہوگی؟ اس کو ربیبہ کہتے ہیں. ربیبہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک صورت ربیبہ کی جائز ہونے کی اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے. اور حجور، یہ ہجر کی جمع ہے. گود کو کہتے ہیں یا جھولے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے کو، مطلب پالنے کو. جیسے بچے ظاہر جھولے میں پلتے ہیں، گود میں پلتے ہیں، تو جو بچے پرورش پا رہے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ربیبہ نے اگر شوہر کے گھر میں یعنی اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش پائی ہے تو حرام ہوگی، اور اگر اپنے سوتیلے باپ کے گھر میں پرورش نہیں پائی، نانی دادی کے ہاں پرورش ہو رہی ہے، اس کی ماموں کے ہاں، چچا کے ہاں ہو رہی ہے، تو وہ اپنے سوتیلے باپ کے لیے حلال ہوگی نہیں. اس کے حلال ہونے کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی نے کسی سے نکاح کیا، ایک خاتون سے نکاح کیا، اس کے پہلے بھی شادی ہو چکی تھی، پہلے شوہر سے اس کے بچے وغیرہ ہیں، بیٹی بھی ہے جوان، تو اب جو ہے اس آدمی نے کیا کیا کہ ایک خاتون سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد بغیر رخصتی اور بغیر تنہائی حاصل کیے طلاق دے دی خاتون کو. اب طلاق دے دی تو اس کی ماں تو حرام ہو گئی، جس سے نکاح کیا تھا اس کی ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، لیکن اس کی بیٹی اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے کہ اس کی بیٹی سے وہ نکاح کر سکتا ہے، جس کو ربیبہ کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ جن سے تم صحبت کر چکے ہو، اور اگر تم نے صحبت نہ کی ہو ان بیویوں سے تو کوئی حرج نہیں تم پر ان کی بیٹیوں سے نکاح کرنے میں، یعنی ربیبہ سے نکاح کرنے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ ایک صورت ہے، یہ یاد رکھنے کی چیز ہے، بھولنے کی نہیں ہے. آگے اللہ نے مزید بیان فرمایا ہے کہ تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو ہیں یعنی بہویں بھی حرام ہیں. ٹھیک ہے، اور بہویں وہ حرام ہیں جو آپ کے اپنے سگے بیٹے ہیں یا رضائی بیٹے ہیں یا سوتیلے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب بیٹوں کی بیویاں بہوؤں کے حکم میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو ہے اس کی بیوی حرام نہیں ہے. قرآن سے ہی ثابت ہے اور سنت سے بھی ثابت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 بہنوں کا جمع کرنا. وان تجمعوا بین الاختین، اختن کی تثنیہ ہے، اختین، 2 بہنوں کو ایک مرد کے نکاح میں جمع کرنا یہ بھی حرام ہے. یہ تو قرآن نے حرام کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالہ بھانجی پھپھی بھتیجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے آپ نے منع فرمایا. وہ بھی حرام ہے کہ اگر کوئی خاتون ایک مرد کے نکاح میں ہیں تو ان کی پھپھی سے بھی اس مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا اور ان کی بھتیجی سے بھی نہیں ہو سکتا. پھپھی اور بھتیجی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت میں نہیں رہ سکتی، حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت دونوں کا ہمیں محتاج رکھا ہے کہ بغیر دونوں کو سمجھے ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ لازمی بات ہے ایسے لوگ پیدا ہوئے اور ایسے لوگ پیدا ہونے تھے کہ جو تفریق کرتے قرآن و حدیث میں، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے ان کے راستے، ان کے دروازے بند کر دیے کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں کہ جناب ہم قرآن کو مانیں گے اور حدیث کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے، قرآن و حدیث دونوں کا اجماع جو ہے وہ ہے شریعت، وہ ہے دین. صرف قرآن دین نہیں ہے اور صرف قرآن سنت دین نہیں ہے، دونوں کو ملا کر ایک دین کا جو ہے وہ پیکج بنتا ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ اللہ کے حکم سے فرمایا، خود اپنی مرضی سے نہیں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود وحی الہی کی پابندی کرتے تھے، جو کچھ اللہ کا حکم ہوتا تھا آپ وہی عمل کرتے تھے، وہی آپ سکھاتے تھے، وہی بیان کرتے تھے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی۔ تو 2 بہنوں کا جمع کرنا اور پھپھی بھتیجی یا خالہ بھانجی کا جمع کرنا ایک نکاح میں یہ بھی حرام قرار دیا ہے سنت سے۔ آگے مزید اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مگر جو گزر چکا سو وہ معاف ہے، یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا، اور ایمان لانے کے بعد تو ویسے بھی پچھلی باتیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ایمان ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو پچھلے تمام طرح کی، یا ایسی طہارت ہے، ایسی پاکیزگی ہے کہ پچھلی تمام گندگی کو دھو دیتا ہے، پاک کر دیتا ہے، صاف ستھرا کر دیتا ہے۔ اچھا، ایک بات اور بھی یاد رکھیں کہ ہاں 2 بہنیں ایک وقت میں تو حرام ہیں، لیکن اگر ایک بہن سے طلاق ہو جائے یا ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو پھر دوسری بہن حلال ہو جاتی۔ اسی طریقے سے اگر بھتیجی کا انتقال ہو گیا تو اس کی پھپھی سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پھپھی کا انتقال ہو گیا تو اس کی بھتیجی سے نکاح حلال ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو اس صورت میں حرام ہے کہ ایک بہن کی موجودگی میں دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا، بھتیجی کی موجودگی میں پھپھی سے نکاح نہیں ہو سکتا، پھپھی کی موجودگی میں بھتیجے سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے خالہ بھانجی کا معاملہ ہے، اور یہ رشتے پیار محبت کے ہیں، اور سوکن بننے کے بعد چونکہ آپس میں جلاپا اور ایک دوسرے سے حسد اور مقابلے بازی شروع ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، اور باقی وہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا حکمت رکھی ہے۔ تو بہرحال یہ باتیں ہیں، اور پھر آگے اللہ نے فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیمہ، یقیناً بے شک بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگر بندوں پر اللہ کی رحمت نہ ہو تو بندوں کا وجود زمین پر نظر ہی نہ آئے۔ اسلام سے پہلے جو کچھ انہوں نے حماقت میں کیا، اب اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان سے درگزر فرمایا، ان کو معاف فرمایا، اور ان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رحمت میں جگہ دی، اسلام جیسی نعمت عظیمہ سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر استقامت دے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان پر اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ کا مستحق بنائے۔